بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ بڑے شارٹ نوٹس پر یہاں پر تشریف لے کے آئے ہیں۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے یہ چیف منسٹر صاحب کی ڈائریکشنز پہ کی جا رہی ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور سی ٹی ڈی کی طرف سے بھی۔ جو کیس ہے جس کے بارے میں آج ہم آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے میں تھوڑا سا پریلوڈ دینا چاہتا ہوں۔ اس سال کی جو پوری کاروائی ہے سی ٹی ڈومین کے اندر، کاؤنٹر ٹیررزم کی ڈومین کے اندر، چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سال صرف 2025 میں جو ٹوٹل انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہوئے ہیں، جن کو ہم آئی بی اوز کہتے ہیں، وہ 78,000 آپریشنز ہوئے، 78,000، جس میں نہ صرف ہماری پولیس کے ایکشنز شامل ہیں بلکہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہاں پہ کام کر رہی ہیں، جس میں آرمی کے ادارے بھی موجود ہیں، ایف سی کے ادارے بھی موجود ہیں اور باقی بھی تمام ادارے اس میں موجود ہیں۔ ان 78,000 کارروائیوں کے اندر جو اس سال ٹوٹل ٹیررسٹ پکڑے گئے اور مارے گئے اور ڈیورنگ کراس فائر جن کو مارا گیا، ان کی تعداد 707 ہے آج کی تاریخ تک، 707۔ اور انفارچونیٹلی ان سارے آپریشنز کے اندر جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کی تعداد بھی 200 سے زیادہ ہے، 202 ہے۔ چیف منسٹر صاحب پہلے بھی اس کے بارے میں بتا چکے ہوئے ہیں۔ اور جو کولیٹرل میں یا انفارچونیٹلی جو سویلین وکٹمز ہیں اس تمام ایکشنز کے، ان کی تعداد بھی اراؤنڈ 280 ہے۔ یہ آپریشنز ہمارے جاری ہیں، نان سٹاپ جاری رہیں گے۔ اس سال حکومت بلوچستان نے کاؤنٹر ٹیررزم کی ڈومین کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے، اور وہ کمیٹی جو ہمارا سی ٹی ڈی کا ڈپارٹمنٹ ہے اور جتنے بھی ہمارے ادارے سی ٹی ڈومین میں کام کر رہے ہیں، ان کو امپروو کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، جس میں سب سے بڑا کام ہمارے فورٹیفیکیشن آف تھاناز ہیں۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ اس پہ حکومت بلوچستان نے 2 ارب روپیہ جو ہے وہ مختص کیا ہوا ہے، اور اس پہ بڑی تیزی سے کام چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو پروویژن آف اکوپمنٹ ہے جس پہ کام چل رہا ہے، اینٹی ڈرون کی اکوپمنٹ ہم لے کے آ رہے ہیں۔ فردر جو ٹریننگز کرنی تھی سی ٹی کی باقی صوبوں کے ساتھ مل کے، اس کی بھی ہماری پروگرس الحمدللہ دسمبر تک 67% ہو چکی ہوئی ہے، اور ہوپ فلی بائی دی اینڈ آف فائنینشیل ایئر 100% ان کی ٹریننگز بھی کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ فردر مور جو ہماری سٹی اور ہارڈن اسٹیٹ کی کمیٹی ہے، وہ بھی نان سٹاپ پورے صوبے کے اندر کام کر رہی ہے، اور ہر مہینے اس کی میٹنگ ہوتی ہے، اور ہر مہینے میٹنگ کے بعد اس کی جو پروگرس رپورٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی شیئر کی جاتی ہے، اور یہاں پر بھی اس کی ڈیٹیلز شیئر کی جائیں گی۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ہمارے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی صاحب آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے۔ یہ ایک اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے جو ہمارا کامیاب ہوا، خاران میں ہوا، جس میں 3 بندے جو ہیں وہ ابھی انڈر اریسٹ ہیں، اور مزید کے اوپر بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس کی ڈیٹیلز میں ریکویسٹ کروں گا ڈی اے جی صاحب سے کہ وہ آپ کے سامنے پیش کریں، اور اس کے بعد ہم ایک ویڈیو بھی آپ کے سامنے دکھانا چاہیں گے سب کو کہ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں۔ تھینک یو۔ تھینک یو سر۔ سر ایک ویڈیو آپ کو پہلے دکھا لیتے ہیں۔ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اکتوبر میں ہمارا ایس ایچ او سٹی خاران قاسم صاحب، ان کو شہید کیا گیا تھا۔ تو ان کے جو قاتل ہیں جنہوں نے قلعتم تنظیم سے فتنہ ہندوستان سے جن کا تعلق ہے، تو 3 لوگ اس میں سے پکڑے گئے ہیں۔ اس کی فردر ڈیٹیلز پھر اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چلائیں جی۔ فائرنگ کے واقعے میں شہید ہونے والے ایس ایچ او سٹی تھانہ خاران محمد قاسم بلوچ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ میرا نام جان جرمان ہے، میرے والد کا نام محمد علی ہے، میں کرگے سنابا خاران کا رہائشی ہوں۔ میرا تنظیم نام جنگو ہے، میرا تنظیم بھی ہے کے ساتھ۔ میرے چھوٹے بھائی کا نام میر رنگی عرف مرچا، اور اکتوبر 2024 کو اس نے تنظیم جوائن کیا۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی میر رنگی عرف مرچا کے تنظیم میں کام کرنا شروع کیا۔ دہشت گرد کمانڈر نصر اللہ خودانی عرف کماش سے رابطہ میرے بھائی مرزا نے کروایا تھا، اور اس نے اس کی طرف سے احکامات خانہ کے امن کو خراب کرنے کی تھی۔
جی میں نے BOIC کی جلسوں پر اور شرکت کی تھی کمانڈر نصر اللہ قبدانی کی جانب سے. اپریل 2025 کو مجھے لیوستان افغانستان کلات کی معلومات اکٹھی کرنے کے لیے بارے میں کہا گیا تھا اور میں نے ساری معلومات اکٹھی کر لی تھی. پھر تنظیم نے وہاں پر حملہ کر کے سارا تحریر لی تھی. مئی 2025 کو ہم نے DLG کمپلیکس پر حملہ کر کے وہاں پر پولیس والوں سے 2 عدد کلاشنکوف چھینی تھی اور پولیس والے کو فائر بھی ماری. 10 جولائی 2025 کو آپریشن بام پورے بلوچستان میں ہوا تھا. ہم نے چاکر اعظم اور جنگل کراس پر ناکہ بندی کی تھی اور وہاں پر گاڑیوں کی چیکنگ کی. خانہ سے 7 مظلوم مشرا کی مقبری کے بارے میں تنظیم کی طرف سے احکام ملی تھی. ہم نے پوری معلومات اکٹھی کر لی. پولیو ٹیم کے ساتھ معمول پولیس والے کی ریجی کے بارے میں کہا گیا تھا. ہم نے ان کی پوری معلومات اکٹھی کر لی تھی. 17 اکتوبر 2025 کو تنظیم کی طرف سے احکامات ملی تھی کہ SHO قاسم کو اغوا کرنا ہے. جب ہم نے اغوا کرنے کی کوشش کی تو اس نے مزاحمت کرنا شروع کیا. پھر ہم کو اس کو قتل کرنا پڑا اور اس کام کے لیے کمانڈر نصر اللہ قبدانی کی فرمائش نے حکم دیا. جی گلان کے علاقے میں FC کی ریکی کے بارے میں کہا گیا تھا. ہم نے پوری معلومات اکٹھی کر لی. میں احمد شاہ ولد سید کشمیر شاہ قوم سید قلیہ سنابت فران قریشی. میرا تنظیمی نام افغانستان ہے. میرا تنظیم PLF ہے. میر کنیلی عرف میرجان میں نے اس کے ساتھ رابطہ تھا جس کے کہنے پر میں نے تنظیم کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. اس کے ساتھ میرا پہلے سے رابطہ تھا. جب تنظیم جانا چاہتا تھا اس وقت بھی اس کے ساتھ میرا رابطہ تھا. نصر اللہ قبدانی عرف کماش سے رابطہ میرا جہانگیر میڈیسن میں رہا تھا. نصر اللہ قبدانی عرف کماش سے مجھے فران کے امن و امان کو خراب کرنے کے لیے اقدامات ملتے تھے. نصر اللہ قبدانی عرف کماش کی کہنے پر BOIC کی جلسے اور ریلیوں میں دی جاتی ہے. تنظیم کی طرف سے اقدامات ملی تھے کہ اسکان کلات تانے کا معلومات اکٹھی کرنے کے بارے میں کہا گیا تھا. ہم نے مکمل معلومات اکٹھی کر لی تھے اور بعد میں تنظیم نے حملہ بھی کیا تھا. وہاں سے اٹیچ کر لی تھی. مئی 2025 کو DLG کمپلیکس سے 2 عدد کلاشنکوف پولیس والوں سے چھینے تھے اور پولیس والوں کو فائر بھی مارا. جب پورے بلوچستان میں آپریشن بام کیا گیا ہم نے کریاسن چوک اور جنگل روڈ بلاک کر کے گاڑیوں کی چیکنگ کی. تنظیم کی طرف سے احکامات ملی تھے. حرام نصاب معزز مشران کی مقبری کرنے کے بارے میں کہا گیا تھا. ہم نے پوری معلومات اکٹھی کر لی تھی. پولیو ٹیم کے ساتھ معمول پولیس والوں کے بارے میں کہا گیا تھا. ہم نے ان کے بارے میں پوری معلومات اکٹھی کر لی تھی. نصر اللہ قبدانی عرف کماش نے حکم دیا تھا SHO قاسم کو اغوا کرنا ہے. جب ہم نے SHO قاسم کو اغوا کرنے کی کوشش کی تو اس نے مزاحمت کرنا شروع کر دی جس پر ہمیں اس کو قتل کرنا پڑا. غلام کے علاقے FC کی ریکی کرنے کے بارے میں کہا گیا تھا. ہم نے پوری معلومات اکٹھی کر لی. میرا نام نعمت اللہ ہے. والد کا نام خالد ہے اور کسی برازیل کا. میں BLF تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں. میرے تنظیمی کا نام ملا اور صوفی ہے. نصر اللہ عرف کماش سے کام کرتے تھے. مئی 2025 ہم DLG کمپلیکس وہاں پہ گیا تھا. پولیس والوں سے 2 کلاشنکوف چھینی اور پہلی مارا تھا. 10 جولائی اور آپریشن بام ہوا تھا. جنگل اعظم چوک کو ہم گاڑیوں پہ چیکنگ کی. پولیو ٹیم کے ساتھ پولیس والے تھے. ہم کو ان کی معلومات اکٹھی کی. 17 اکتوبر 2025 کو کہا گیا کہ SHO قاسم کو اغوا کرنا ہے. جب ہم نے SHO قاسم کو اغوا کرنے کی کوشش کی تو اس کو مزاحمت کرنا شروع کی جس پر ہمیں اس کو قتل کرنا پڑا. اس کام کے لیے کمانڈر نصر اللہ قبدانی عرف کماش نے حکم دیا تھا. اس سے پہلے جب میں اسکول سے فارغ ہوا تو اس کے بعد میں افغانستان امریکہ جنگ کے لیے شعبہ افغانستان میں افغانستان طالبان کے ساتھ 2019 سے 2022 تک رہا. اس
کے بعد واپس کھانا آ گیا تھا. جی تھینک یو. اس میں صرف ایک چیز اور، جو جہانگیر کا جو بھائی ہے میر کننگی میرل، جس کو یہ باقی بھی بتا رہے ہیں، میرل واز دا ون جو نوکنڈی اٹیک میں خود انوالو تھا، اور جس کو بی ایل ایف نے اور بعد میں خود بتایا کہ یہ ہمارا ساتھی وہاں پر مارا گیا. نوکنڈی ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ جو اٹیک ہوا تھا اس کی پلاننگ میں اس کا بھائی شامل تھا اور وہ وہاں مارا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے گروپ کے باقی لوگ ہیں، جس میں ایک صدام ہے، سرفراز ہے جو پولیو ٹیم کی ریکی میں شامل تھا، جو مارنے میں شامل تھا، اور جو قاضی صاحب اغوا ہوئے تھے مسکانے کلات سے، اس کے اندر بھی جو گاڑی یوز ہوئی تھی اور جو انوالو تھے وہ وہی لوگ تھے جس کے ساتھ ہے. یہ تینوں لوگ اس وقت ہماری کسٹڈی میں ہیں، جو جوائنٹ آپریشن میں ہوا، جس میں سی ٹی ڈی، ہمارے دوسرے انٹیلیجنس ادارے اور ایف سی نے شامل تھے، اور انشاءاللہ ہم ان کو کورٹ میں پیش کریں گے. اور ہماری کوشش ہے کہ ان کی جو کورٹ ہے اس سے ان کو سزا دلوائی جائے اور یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے. جو ان کے باقی ساتھی ہیں جو اس میں انوالو ہیں، ان کے متعلق بھی کارروائی جاری ہے، اور کوشش ہے کہ وہ بھی جلد از جلد گرفتار ہو جائیں. یا بتانے کا مقصد اس سی ایم صاحب کا ڈائریکشنز تھیں اور باقی کہ ہمارے ایس ایچ او جو اس کو بے دردی سے شہید کیا گیا، اور بیسیکلی اس کو یہ کڈنیپ کرنا چاہتے تھے. پرپز واز کہ وہ کافی عرصے سے ان کے خلاف کارروائیوں میں بھی انوالو تھا، اور باقی تھا جو بھی وہاں پہ انٹیلیجنس گیدر ہو رہی تھی وہ سی ڈی ڈی کے ساتھ یا باقیوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ وہ کارروائیاں بھی کر رہا تھا جس کو یہ نیوٹرلائز کرنا چاہتے تھے، اور پرپز تھا کہ اس کو اغوا کر کے لے کے جایا جائے. مگر شہید نے وہاں پہ رجسٹ کیا، اس کے لڑکوں نے رجسٹ کیا، جس پہ انہوں نے فائر کر کے اس کو شہید کر دیا موقع کے اوپر. باقی اس میں جتنی بھی کچھ اے سی ایس صاحب آپ کو بتا چکے ہیں جنرل لا اینڈ آرڈر کے حوالے میں، اس حوالے سے اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو مور دین ویلکم. جی سر، آپ نے ایس ایچ او کے حوالے سے بتایا کہ ان کو اغوا کر کے لے کے جانا چاہتے تھے، مطلب اس کو ٹارگیٹ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے خطرے کا باعث ہے تو اس کو مار دیا جائے. کیا کوئی ریزن بتایا ہے کہ ان کو اغوا کر کے کہاں لے کر جانا ہے؟ کیا کوئی افغانستان یا کچھ کے تانے بانے بھارت سے ملتے تھے؟ جو دیکھیں، جو بھارت سے ملنے والی بات ہے انڈیا سے، اس لیے اس کا نام ہی فتنہ الہندوستان رکھا گیا. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، جس میں متعدد بار بہت ساری اتھارٹیز آپ کو پرائم منسٹر صاحب سے لے کر آئی ایس پی آر اور باقی سارے گائے بگائے آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں، تو اس پہ میرا کہنا کچھ بنتا نہیں ہے. جو یہاں پر ان کا کیمپ ہے جس میں افغانستان کے لوگ بھی موجود ہیں، جس میں آپ نے جیسے خود دیکھا جو لاسٹ میں لڑکا تھا جس نے کہا کہ میں نے افغانستان سے ٹریننگ کی ہوئی ہے، یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو لے جایا جاتا ہے یہاں سے جہاد کے سو کالڈ جہاد کے نام پر، وہاں پہ ان کی ٹریننگ، اور واپس یہ پاکستان میں آ کر یہی کارروائیاں کرتے ہیں. ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ جس طرح سے اٹیک ہوا تھا تو اس کا تانا بانا بھی سارے کا سارا افغانستان سے ملا ہمیں، جس میں لوگ آئے جہاں سے ٹرین ہو کر آئے. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک اور انفارمیشن ملی انٹیلیجنس کی بنیاد پر، جس میں افغانستان سے آنے والی تشکیل جو ہے وہ پکڑی گئی جو یہاں پر آ رہے تھے اور جو وہاں سے ٹرینڈ ہے. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، یہ تو آپ سب اور ہم جانتے ہیں. جو اس کو اغوا کرنے کا پرپز تھا وہ یہ تھا کہ اس کو ٹارچر کر کے، جس طرح سے اے سی صاحب کو اغوا کیا گیا یا اس سے پہلے ہوا کہ ٹارچر کر کے پھر اس کی ویڈیوز ریلیز کروا کے اور بتایا جائے کہ دیکھیں ہمارے خلاف جو کام کرے گا، کیونکہ ہی واز ایکٹیو اور اللہ اسے جنت نصیب کرے، اور وہاں پر وہ ان کے خلاف کام بھی کر رہا تھا، ایفرٹس بھی کر رہا تھا، اور اس کے آنے سے جو چیکنگ ہوئی تھی، جو ان کی فری موومنٹ چل رہی تھی، اس پہ کافی فرق پڑا تھا. آئی جی صاحب کے حکم کے مطابق جتنی بھی نئی ایس او پیز بنی اس پہ وہ عمل، تو ان کے لیے تھوڑی سی پرابلم اس کے اندر کریٹ ہو رہی تھی. وہ اس لیے چاہتے کہ اس کو اغوا کر کے لے کے جائیں، پھر اس کی بیان ریکارڈ کریں، پھر سو کالڈ جو پھر ان کا نیریٹو بنانے کی یہ کوشش کرتے ہیں، پروپیگنڈا، قومی عدالت اور جو کچھ بھی ہے. تو وہ جب رجسٹ کیا تو یہ 4 لوگ آئے تھے اس کے اندر، 3 یہ پکڑے گئے، چوتھا صدام تھا جس گاڑی پہ، وہ گاڑی بھی بعد میں ریکور ہو گئی جس میں یہ کوشش کر رہے تھے. اور جو ڈی اے جی کمپلیکس پر انہوں نے اٹیک کیا تھا جس میں سے 2 کلاشنکوف یہ لے گئے تھے، وہ دونوں کلاشنکوف بھی ریکور ہو گئی جو کہ سرکاری کلاشنکوف. ایس ایم جیز جو تھیں ہماری، جو دونوں یہ لے کے گئے تھے، وہ دونوں بھی ریکور ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ ان کی ابھی بھی اس وقت بھی ایز وی آر اسپیکنگ تو سی ڈی ڈی کے ہمارے لوگ جو ہیں اور باقی جو جہاں جہاں انہوں نے بتایا کہ ہمارا باقی ایکسپلوسیوز اور باقی چیزیں پڑی ہوئی ہیں مسکانے کلات میں باقی، تو وہاں پر بھی یہ آپریشن اس وقت ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں جو ہم نے پچھلے سال کے جو ہمارے تمام انسیڈنٹس ہوئے، اور پچھلے سال میں ہمارا جو کیجولٹی ریٹ تھا وہ بہت زیادہ ہائی تھا، اور اس کے بعد گورنمنٹ نے یہی پالیسی اپنائی کہ ہم صرف لا انفورسمنٹ کے اداروں پہ نہیں چھوڑیں گے پروونشل ایکشن پلان یا نیشنل ایکشن پلان، ہم
تمام ادارے جس میں ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہے، جو ہمارا نیا پروونشل الیکشن پلان ہے جو اس سال کے سٹارٹ سے چل رہا ہے، اس کے تھرو چلیں گے. اور اس کے تھرو چلنے میں ہم نے نہ صرف کینیٹک ڈومین میں کام کیا، جس کی آپ کو آج ہم نے چیزیں شیئر کی ہیں، کچھ ہم نے نان کینیٹک ڈومین میں بھی کام کیا اور سب کینیٹک ڈومین میں بھی کام کیا. اور سملرلی ہماری اسٹریٹجی کے مطابق جو FAH والے ہیں انہوں نے بھی اپنی اسٹریٹجی چینج کی اور انہوں نے بھی یہ سارا کام کیا. اگر آپ ریٹ کی بات کریں تو الحمدللہ اس سال جتنے بھی ایکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر جو لا انفورسمنٹ کے اوپر ایکشنز کے اوپر جو اٹیک ہوتے تھے، جس میں بہت زیادہ وہ لوگ شہید ہو رہے تھے، ان کو وہ نہیں کر سکے. اسی لیے FAH والوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی اور انہوں نے سویلینز کو مارنا شروع کیا. آپ دیکھیں کہ پیر غیب میں جو بچے پکنک منانے گئے تھے ان کو انہوں نے اٹھایا، اور وہ اس فیملی سے تعلق رکھتے تھے جو 100 سال سے کوئٹہ کی رہائشی ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا اور ابھی تک ان کی ہمیں پتہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا ہوا. سملرلی ہمارا ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے جس کو انہوں نے شہید کیا، وہ فیملی بھی یہاں پر 100 سال سے زیادہ موجود ہے، اور وہ بلوچ فیملی تھی، اس کے باوجود اس کو شہید کیا. ہمارے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو شہید کیا، ہمارے ڈپٹی کمشنر کو شہید کیا جو کہ ہمارے بلوچ آفیسرز ہیں. تو اس طرح جہاں جہاں پر ہم اپنی چیزیں ٹھیک کرتے جاتے ہیں، اکارڈنگلی وہ دوسری جو ہمارے اینیمیز آف دا اسٹیٹ ہیں وہ اپنی پالیسی بھی چینج کرتے ہیں. لیکن اس سال کی جو سب سے بڑی ہماری نان کینیٹک اور سب کینیٹک ڈومین میں سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 11 اگست کو BLA کو اور مجید بریگیڈ کو FTO ڈکلیئر کر دیا، یعنی کہ فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اسی لیے پچھلے مہینے چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں ایک نیا سیل بنایا ہے جس کو ہم ریڈ نوٹس سیل کہہ رہے ہیں. اور اب یہ جو تمام ٹیررسٹ دوسرے ملکوں سے آپریٹ کر رہے ہیں، جیسے میڈم نے بھی سوال کیا تھا کہ یہ ان کا تانا بانا جو ہے وہ ہمارے ہمسایہ ممالک سے ملتا ہے، تو ہم ان کے پیچھے بھی جائیں گے، انٹرپول سے بھی رابطہ کریں گے اور اس کی پوری ورکنگ CTD، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ کے جو باقی سارے ادارے ہیں ان کے اوپر کام کریں، اور اگلے 2-3 مہینے میں اس میں بہت زیادہ آپ کو چیزیں نظر بھی آئیں گی. سملرلی ایک اور ہماری بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ اگست اور نومبر کا مہینہ ہمیشہ بلوچستان کے لیے بہت ہی کیجولٹی وائز لیتھل مہینہ ہوتا ہے. الحمدللہ ان 2 مہینوں میں کوئی بھی کیجولٹی اس طرح نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، کچھ آگے پیچھے اٹیکس ہوئے جو 2 منٹ کے لیے سڑک پہ آئے اور کسی کو گولی مار دی اور پھر بھاگ گئے، یا کہیں پہ ہینڈ گرینیڈ پھینک دیا، وہ کاروائیاں چلتی رہی ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج جو بڑی ہماری تھریٹس تھیں ان کو ہم نے سبورٹ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹہ کے اندر بہت بڑی تھریٹ تھی اینسکوم روڈ کے اوپر، اس کو پریونٹ کیا گیا. بہت بڑی تھریٹ تھی ایک بہت بڑی مال کو، اس میں ان کا پلان تھا کہ ہم آئیں گے اٹیک کریں گے، اس کو بچایا گیا جس میں رکشے والے انوالو تھے. آپ کو پتہ ہے کہ FC ہیڈ کوارٹر پہ بہت بڑا ایکشن پلان ہوا جس میں اگر وہ کامیاب ہوتا تو 100 سے زیادہ کیجولٹی ہو سکتی تھی. الحمدللہ اس میں صرف 5 منٹ کے اندر وہ پورا آپریشن کمپلیٹ ہوا اور سارے لوگوں کی جان بچائی گئی. اس طرح ہماری نان سٹاپ ان 78,000 IBOs جو ہم نے کنڈکٹ کیے ہیں، ان کی اگر ہم آپ کو پروگرس بتائیں کہ ان کی وجہ سے کتنے ہمارے ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہے وہ ہم پریونٹ کر چکے ہیں، ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے. تو یہ دونوں طرف سے کارروائیاں چل رہی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا نیا پروجیکٹ آ رہا ہے جس میں ہم CTD کو اور پولیس کو بہت امپاور کر رہے ہیں، B ایریا کی کنفیوژن ختم کر رہے ہیں، اس سے اگلے 3-4-5 مہینے کے اندر آپ کو آؤٹ پٹ مزید نظر آئے گی اور اسٹیٹ کی ریٹ پوری طرح سے انفورس نظر آئے گی. تھینک یو. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ.